السلام علیکم۔ ڈے 6 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے متقی کی جو ٹوٹل 6 صفات تھیں۔ ہم نے ان میں 3 ڈسکس کر لی کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، نماز کا قائم کرنا اور خرچ کرنا، اور جو چوتھی 5ویں چیز ہے وہ مختصر سے ہم اس پہ بات کریں گے، اور چھٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ، اس کو بھی اس میں کوشش کریں گے کہ آج اس کو ریپ اپ کر لیں۔ تو متقی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ، کہ کس ذہن اور کس دل کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے سیکھتے ہیں۔ تو پہلی اس میں جو چیز تھی، ہم نے غیب پہ بات کی، ہم نے نماز پہ بات کر لی، ہم نے خرچ کرنے پہ بات کی۔ جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو اب جو کچھ، اس کا مطلب سمپل سا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا اس پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہم تک پہنچی آتھینٹک وے میں، صحیح طور پہ، اس پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہم ایمان لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے جو جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان پر جو ان کے نہ صرف ان پیغمبر کے ایگزسٹنس پہ ایمان لانا، بلکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ وحی نازل کی، اس پہ بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سارا کام کرتے رہے، ہم غیب پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، ہم نماز پڑھتے رہے، ہم خرچ کرتے رہے، ہم قرآن سے استفادہ کرتے رہے، قرآن سیکھتے رہے، قرآن اپلائی کرتے رہے اپنی زندگیوں کے اندر، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو آپ کا بیسکلی جو سمپل سا ایک جواب ہو سکتا ہے یہ کہ یہ ہم کوئی پہلے نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر کبھی بھی اپنی طرف سے گیس ورک کرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پیغمبر بھیجے، ہمیشہ نبی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو اپنا میسج کنوے کیا کہ اور پرپس بتایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل اور ہماری منطق تک یہ چیزیں لمٹ نہیں کی۔ تو یہاں پر آن اے سائیڈ نوٹ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی آیت سے یہ بھی آرام سے پروو ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں آ رہا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا ہے پیغمبروں پہ۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی سائن آف ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا دین لے کر، کوئی نئی وحی لے کر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اور اگر وہ کوئی کہتا ہے تو پھر وہ متقی کی ڈیفینیشن میں نہیں آ رہا۔ سمپل ایز دیٹ۔ لاسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ چیز سم اپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آخرت پہ یقین ہے۔ متقیوں کی جو چھٹی صفت ہے، جو سب سے امپورٹنٹ صفت ہے، جہاں سے یہ کلوز اللہ تعالیٰ یہ پورا چیپٹر کلوز کر رہے ہیں، اس کی کوالٹیز کلوز کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ یقین ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو وہ 2 بڑی مزے کی چیزیں ہیں کہ اس لنگوسٹکلی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو یؤمن کا لفظ استعمال ہوا ہے ایمان، اور ایمان کا مطلب ہی یقین ہوتا ہے، لیکن جب ایمان اور یقین دونوں ہی ایک آیت کے اندر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سائڈ پہ ایمفسائز کر رہے ہیں، ایکسٹراڈنری، کہ ان لوگوں کا، متقیوں کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفت ہے، جو کوالٹی ہے، وہ غیب سے شروع کی اور آخرت پہ ختم کی۔ تو دونوں چیزیں ہی غیب میں ہیں۔ آخرت بھی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخرت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی نا، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو سوچ ہے، سب ڈھیلی پڑ جائے، سب کولیپس کر جائے۔ اس کی سمپل سی ایگزامپل، اگر ہم اسکول میں ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ اس چیز کا ہمیں بتایا نہ جائے کہ اینڈ میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یا آپ کی اسیسمنٹ ہوگی، یا آپ کا ایگزام ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت لیکس ہو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں۔ اسی طرح جو ایک آدمی محنت کرتا ہے پورا مہینہ، اس لیے محنت کرتا ہے کیونکہ اینڈ پہ اس کو سیلری ملنی ہوتی ہے یا تنخواہ ملنی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بزنس مین بھی جو ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ جو بھی اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں، ہمیشہ اس کی نظر اینڈ پہ ہوتی ہے کہ اینڈ میں اس سے کیا ملنے والا ہے۔
تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس چیز کو یقین دلاتے ہیں، اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سب دنیا میں پڑھ کے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا بھول جاتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ ہمیں بھولنے نہیں دیتے. تو آخرت کو میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تھوڑی سی، اگر ہم اس پہ بات کریں، یہ بیسکلی واپسی کا سفر ہے کہ جس نے آپ کو بھیجا وہ آپ کو واپس بلا رہا ہے. جب میری اور آپ کی موت ہو جائے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے اسی کے پاس جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ واپس جا کے آپ وہاں کیا جواب دینے والے ہیں. ایک میں آپ کو سلی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہم لوگ کہیں ہمارے والدین ہمیں کہیں باہر لے کے جایا کرتے تھے، کسی کزنس کے پاس یا کسی دوسری جگہ پر، اور وہاں جب ہم آپے سے باہر ہو رہے ہوتے تھے، تھوڑا سا جنگلی پن مچا رہے ہوتے تھے نا، تو میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے ایک ہی آواز دیتی تھیں کہ ضیا ابھی تم نے واپس بھی چلنا ہے گھر. تو بس ان کا یہ کہنا ہوتا تھا، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ اگر تو میں نے اپنا ابھی عمل صحیح نہیں کیا نا، تو گھر جا کے صحیح پھینٹی لگنی ہے. ان کا بس یہ کہنا ہوتا تھا کہ ابھی واپس چلنا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی تھی جو ہم لوگوں کو یہ کافی ہوتا تھا میسج یہ بتانے کے لیے کہ اب جب گھر جائیں گے تو پھر وہاں اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، اور وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو جنگلی پن تھی، یہ شرارتیں تھیں، کیا ہم نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ کیا تمہیں اسی لیے وہاں لے کر گئے تھے؟ تو ان کا یہ ایک جملہ ہوتا تھا، اور وی جسٹ یوز ٹو لائک پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر کہ نہیں اب سب صحیح ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں اب تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہو جائے گا جا کے وہاں پہ گھر جب واپس جائیں گے. تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آلموسٹ ہر پیج پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، تم نے میرے پاس واپس آنا ہے. کیا کر کے آ رہے ہو؟ کیا لے کر آ رہے ہو؟ یہ کیا کرپشن مچا کے آ رہے ہو؟ بار بار اللہ تعالیٰ آلموسٹ ہر پیج پہ یہ میسج آپ کو ملے گا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جوانی میں ہوتے ہیں، اپنی پیک پہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی. لیکن یہی تو سارا پوائنٹ ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سمجھ کر پڑھیں. رمضان ہو، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہوں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو جائیں کہ اب اس کا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک پیج ہی پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، 4-5 آیتیں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. کیونکہ وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو ایک الگ دنیا دکھائے گا. وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن آنے والا ہے، تو سنبھل جائیں. آپ قرآن بند کر کے سائڈ پر رکھ دیں، تب آپ دیکھیں دنیا آپ کو کس طرف لے کے چلی جاتی ہے. دنیا کہے گی جب تک تم جھوٹ نہیں بولو گے تمہارا کچھ ہوگا نہیں، جب تک تم زبان سے گالی نکال کے بات نہیں کرو گے تمہارا کام ہوگا نہیں، جب تک تم غصہ نہیں کرو گے، ایکسیسیولی غصہ نہیں کرو گے، تم لیڈر تو بن ہی نہیں سکتے. صحیح ہے؟ جو سچ بولنے والا اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا. صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں لوگ بتائیں اب یہ کتابی باتیں یار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے. اور پھر ہم چلے جاتے ہیں رول ماڈلز ڈھونڈنے کے لیے. اگر میں آج اپنے گھر میں قرآن امپلیمنٹ نہیں کروں گا، اس جیسے اچھے اخلاق نہیں امپلیمنٹ کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں فالو کروں گا، تو میرے بچے کل کو مجھے کہیں گے کہ ابا یہ آپ کون سی اچھی باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں، کتابی باتیں ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو کوئی کہ تمیز سے بات کرتا ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے اخلاق کی پاسداری کرتا ہے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ جو جھوٹ نہیں بولتا یا 2 نمبری نہیں کرتا، ہم نے تو ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا. مطلب وہ انڈائریکٹلی ہمیں کہیں گے بشمول آپ لوگوں کے بھی. تو آئیڈیا یہ ہے کہ رول ماڈلز اگر آپ نے بننا ہے تو آپ کے بچوں نے آپ کو دیکھ کر ہی بننا ہے، وہ باہر سے کہیں نہیں دیکھیں گے ان دیئر فرسٹ گو. تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک اب آخرت پیش نظر نہیں ہوگی نا، چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، کبھی سب ڈھیلے پڑ جائیں گے. جب انسان تبھی دیکھیں نا بوڑھا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ 40 50 60 سال جسم کے اندر بیماریاں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں، جسم میں کمزوری واقع ہونا شروع ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اب آپ نماز نہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتے، اب آپ رکوع نہیں کر سکیں گی، اب آپ رکوع نہیں کر سکتے، اب آپ بغیر چشمے کے دیکھ نہیں سکیں گے، اب آپ ہیئرنگ ایڈ کے بجائے سن نہیں سکیں گے. تو انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ تو واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ باڈی ڈی کمپوز ہونا شروع ہوتی ہے، اور انسان اس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ جب اس کو کلیئرٹی کے ساتھ پتہ لگ جاتا ہے کہ اینڈ قریب ہے، آخرت قریب ہے، ہیئر آفٹر قریب ہے، لیکن جسم میں اتنی انرجی نہیں رہتی
کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اولڈ ایج میں تھوڑا سا جگ گئے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ڈائبٹیز ہائی ہونے کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں، اور اب وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن نظر نہیں آتا، اور اس قرآن پہ ان کے آنسو گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو دیکھ کر ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مغفرت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ بڑا عجیب سا اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اگر ہم کبھی فیل ہو جائیں کسی چیز میں، کسی ٹیسٹ میں، کسی ایگزام میں، تو یا کسی اور فرنٹ پہ، کسی ریلیشن شپ میں ناکامی ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو لوگ ہمیں تسلی دیتے ہیں، یار کم آن یار، اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، اب دنیا ختم تھوڑی ہوئی ہے۔ لیکن پتہ ہے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا سورہ غاشیہ میں کیا ہوگا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں پتہ اس دن کا کہ جب غاشیہ، جب وہ غش چھا جائے گا، یعنی اس دن تو لٹرلی کوئی آپ سے یہ کہے گا ہی نہیں کہ دنیا تھوڑی ختم ہوگی، دنیا ختم ہو چکی ہوگی اس وقت صرف ایک ہی کنسرن ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے، اور اس کا خوف اتنا ہوگا کیونکہ اور دوسری کوئی ڈسٹریکشن ہوگی ہی نہیں، کوئی دوسری ڈسٹریکشن، کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی اور دوسرا ایونٹ ہوگا نہیں سوائے اس کے کہ میں کیا کر کے آیا، مجھے اس کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے۔ تو اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم متقی کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اینڈ میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ اینڈ سے اپنا آغاز کرتا ہے اور اپنا ایکٹ صحیح کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں اس آخرت کو ضرور پیش نظر رکھیں اپنی ساری ڈیسیژن میکنگز میں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔